السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اسرائیلی فوج کی غزہ کی پناہ گزین کیمپ پر بمباری، خیموں میں لگی آگ، 24 گھنٹوں کے دوران شہداء کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیل غزہ میں گزشتہ سال سے شروع ہونے والی جنگ کے آغاز سے ہی نسل کشی میں مصروف، انسانی حقوق کے عالمی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جاری کی رپورٹ۔ ٹرمپ کی غزہ جنگ بندی کے لیے سفارتی کوشش، قطر نے ثالثی کا کردار دوبارہ کر دیا شروع۔ جنوبی کوریا میں وزیر دفاع مستعفی اور صدر کے مواخذے کی کوشش، مارشل لاء کے نفاذ کو عالمی لیڈرز نے جلد باز فیصلہ دے دیا قرار۔ فرانسیسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور، 3 ماہ بعد ہی عہدے سے فارغ، صدر میکرون پر پڑا استعفے کا دباؤ۔ اور افغانستان کی معیشت معمولی بڑھوتری کے باوجود نمایاں چیلنجوں کا سامنا کر رہی ہے، ورلڈ بینک نے کیا خبردار، کہا افغانستان کا مستقبل ہے غیر یقینی۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسرائیلی فوج کی غزہ کے المواسی پناہ گزین کیمپ پر بمباری کے نتیجے میں 24 گھنٹوں کے دوران شہداء کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی ہے۔ المواسی پناہ گزین کیمپ میں فائرنگ سے بے گھر فلسطینیوں کے خیموں میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں 20 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ وہیں دوسری جانب غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 24 گھنٹوں کے دوران شہداء کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وہیں اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کوارٹرز نے کہا ہے کہ حماس پر بڑھتے ہوئے دباؤ کے باعث غزہ میں جنگ بندی کے امکانات ہیں۔ امید ہے کہ حماس کے ساتھ آئندہ مذاکرات میں جنگ بندی پر اتفاق ہو جائے گا۔ لبنان جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کے جنوبی لبنان میں فدائی حملے جاری ہیں، جس کے نتیجے میں مزید 12 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے لبنان کے مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے لانچنگ پیڈ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سفارتی کوششیں شروع کر دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد ایلچی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکوف نے غزہ جنگ کے معاملے پر نومبر میں قطر اور اسرائیل کے وزرائے اعظم سے ملاقاتیں کی۔ امریکہ کی جانب سے اشارہ ملتا ہے کہ ملاقات کے نتیجے میں قطر نے ثالثی کا کردار دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ امکان ہے کہ حماس کے مذاکرات کار بات چیت کے نئے دور کی سہولیات کے لیے دوحہ واپس جائیں گے۔ واضح رہے کہ نومبر کے آغاز میں امریکی اہلکار کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ امریکہ کی جانب سے قطر سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ حماس کی قیادت کو ملک بدر کیا جائے، جس پر قطر نے حماس قیادت کو بھی امریکی مطالبے سے متعلق آگاہ کر دیا تھا۔ انسانی حقوق کے عالمی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ میں گزشتہ سال شروع ہونے والی جنگ کے آغاز سے ہی فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ اس میں موجود معلومات اسرائیلی حکومت اور عسکری حکام کے غیر انسانی اور نسل کشی کے بیانات، سیٹلائٹ تصاویر اور زمینی حقائق پر مبنی ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سربراہ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ کئی ماہ سے اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ انسانوں سے کم درجے کی مخلوق والا سلوک کر رہا ہے، جو انسانی حقوق یا تعظیم کے قابل نہ ہو، اور یہ فلسطینیوں کے وجود کو باقاعدہ تباہ کرنے اسرائیلی ارادوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ورلڈ بینک نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان کی معیشت معمولی بڑھوتری کے آثار ظاہر کرنے کے باوجود نمایاں چیلنجوں کا سامنا کر رہی ہے اور اس کا مستقبل غیر یقینی ہے۔ ورلڈ بینک نے اپنے افغانستان ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ میں کہا ہے کہ معیشت کو درپیش چیلنجز میں مالی رکاوٹیں، تجارتی عدم توازن اور عوامی سرمایہ کاری کی محدود صلاحیت شامل ہیں۔ کثیر الجہتی ترقیاتی فرض دینے والے ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ معیشت کی طویل مدتی بحالی کے اہم عوامل میں معیشت افغانستان خواتین کو شراکت کے قابل بنانا ہے۔ اسی طرح قیمتوں میں استحکام کو برقرار رکھنا اور تعلیم و صحت کے شعبے میں انسانی سرمایہ کی کمی جیسے اہم معاملے سے نمٹنا بھی معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ جنوبی کوریا کے استغاثہ نے بتایا ہے کہ صدر یون سک یول نے ملک میں مارشل لاء نافذ کرنے کی جو کوشش کی تھی، اس کی سرکاری تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ اس معاملے میں وزیر داخلہ سے بھی تفتیش کی جائے گی۔ پولیس نے کہا ہے کہ اس حوالے سے صدر سے بغاوت کے بارے میں تفتیش کی جا رہی ہے اور وزیر دفاع کم یونگ ہیون، جو اس واقعے کے بعد پہلے ہی مستعفی ہو چکے ہیں، پر سفری پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں اور انہیں جنوبی کوریا چھوڑنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے مارشل لاء کے نفاذ پر اپنے رد عمل میں کہا تھا کہ یون نے ایک سنگین قسم کا غلط فیصلہ کیا ہے۔
ایک تجزیہ کار نے بتایا ہے کہ یون کے اقدامات سیاسی خودکشی کے مترادف تھے۔ فرانس کی پارلیمنٹ نے وزیر اعظم مشیل بارنیئر کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور کر لی ہے۔ مشیل بارنیئر کو 3 ماہ وزیر اعظم رہنے کے بعد عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل سن 1962 میں تحریک عدم اعتماد پر فرانس کی حکومت فارغ ہو گئی تھی۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ فرانسیسی وزیر اعظم مشیل بارنیئر کے خلاف پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد منظور کرنے کے ساتھ ہی صدر ایمانوئل میکرون حامی حکومت گر گئی۔ میکرون نے صرف 3 ماہ پہلے بارنیئر کو وزیر اعظم بنایا تھا۔ اراکین پارلیمنٹ نے بارنیئر کے خلاف تحریک کی حمایت میں بھاری اکثریت سے ووٹ دیا۔ 577 رکنی پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کے لیے 288 ووٹ درکار تھے، لیکن بائیں بازو اور انتہائی دائیں بازو نے مل کر عدم اعتماد کی تحریک کے موافقت میں 331 ووٹ دیے۔ سن 1962 کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب فرانس کی حکومت عدم اعتماد کے ووٹ سے گر پڑی۔ موسم گرما میں اچانک انتخابات کے بعد پارلیمنٹ میں کسی ایک گروپ کو بھی اکثریت نہیں ملی تھی، اور اس نئی پیش رفت سے فرانس میں سیاسی عدم استحکام مزید بڑھ جائے گا۔ اپوزیشن نے یہ تحریک ایسے وقت پیش کی جب سابق بریگزٹ مذاکرات کار برنیئر نے متنازع طور پر خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے بغیر ووٹ کے اپنے بجٹ کو منظور کروانے پر مجبور کیا۔ بارنیئر اب اپنی حکومت کا استعفیٰ پیش کرنے کے پابند ہیں، اور وہ بجٹ جس نے ان کے زوال کا سبب بنا غیر عملی ہو گیا ہے۔ پیرس میں اگر میکرون بلا تاخیر شاید 24 گھنٹوں کے اندر کسی نے وزیر اعظم کا تقرر بھی کر دیتے ہیں، جیسا کہ ان کے کیمپ نے اشارہ دیا ہے، تب بھی اس بات کا خدشہ ہے کہ بارنیئر کے جانشین کو بھی وہی مسائل درپیش رہیں گے۔ یقیناً اس سے فرانس کے مسائل ختم نہیں ہوں گے۔ یہ بہت بڑا سیاسی بحران ہے۔ 3 بلاکس کے ساتھ ایک معلق پارلیمنٹ ہے۔ ان تینوں بلاکس میں سے کسی کی بھی پارلیمنٹ میں اکثریت نہیں، اور فرانسیسی پارلیمنٹ کے اراکین کے لیے ساتھ کام کرنے کا راستہ تلاش کرنا ناقابل یقین حد تک مشکل ہے، جس کا نتیجہ آج دکھائی دیا۔ بارنیئر ایک تجربہ کار، ہوشیار سیاسی مذاکرات کے طور پر جانے جاتے تھے، اور اس کی مثال بریگزٹ کے اہم مذاکرات کے طور پر ان کا کردار ہے، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ وہ اپنا پہلا ہی بجٹ منظور کرانے میں کیوں ناکام ہو گئے۔ صدارتی حکمران کے ذریعے بارنیئر کی جانب سے سماجی تحفظ میں اصلاحات نافذ کرنے کے اقدامات کی خاطر حمایت حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد بائیں اور انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں دونوں نے عدم اعتماد کی تحریکیں پیش کی۔ پارلیمانی انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں جیتنے والے بائیں بازو کے اتحاد نیو پاپولر فرنٹ نے اس سے قبل اپنے ہی امیدوار کے مقابلے میں سینٹرسٹ بارنیئر کو وزیر اعظم مقرر کرنے کے میکرون کے فیصلے پر تنقید بھی کی تھی۔ میکرون جو اس وقت سعودی عرب کے سرکاری دورے کے بعد فرانس واپس آ گئے ہیں، آج شام قومی ٹیلی ویژن پر خطاب کریں گے۔ وہ عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی سے متاثر نہیں ہوں گے، کیونکہ فرانس میں صدر کے انتخاب کے لیے الگ سے ووٹنگ ہوتی ہے۔ اپوزیشن نے میکرون سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔ میکرون نے کہا کہ ووٹنگ کا جو بھی نتیجہ نکلے وہ استعفیٰ ہرگز نہیں دیں گے۔ ملک میں جولائی تک کوئی بھی نئے پارلیمانی انتخابات نہیں ہو سکتے ہیں، اسی لیے پارلیمنٹ میں جہاں کوئی بھی گروپ فی الحال ورکنگ اکثریت حاصل کرنے کی امید نہیں کر سکتا، موجودہ تعطل جاری رہے گا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ بھوٹان کے بادشاہ نے آج نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ بھوٹان کے بادشاہ اور ملکہ آج ہندوستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر نئی دہلی پہنچے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے نئی دہلی میں ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم مودی سے بھی بادشاہ نے ملاقات کی۔ ٹرمپ نے امریکہ میں ناسا کے نئے سربراہ کے نام کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ نے جیرڈ آئزاک مین کو ناسا کے سربراہ کے طور پر نامزد کیا ہے۔ جیرڈ آئزاک مین ٹرمپ کی نئی حکومت میں نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن یعنی ناسا کے سربراہ کے طور پر کام کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا، جیرڈ آئزاک کو نامزد کرنے پر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہترین بزنس لیڈر، پائلٹ، ایسٹروناٹ اور ایک قابل رہنما ہے۔ جیرڈ آئزاک مین نے 25 برس سے کامرس ٹیکنالوجی کمپنی شفٹ کے بانی اور سی ای او کے طور پر بخوبی اپنی خدمات انجام دی ہے۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس نے ملک بھر کے سیاستدانوں پر زور دیا ہے کہ وہ اختلافات کو دور رکھیں اور ہندوستانی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک متحدہ محاذ تشکیل دیں۔ محمد یونس نے بنگلہ دیشی سیاسی جماعتوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے
بھارت کا نام لیے بغیر کہا کہ وہ نئے بنگلہ دیش کی تعمیر کی ہماری کوششوں کو کمزور کر رہے ہیں اور فرضی کہانیاں پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ افواہیں خاص ممالک اور بااثر کھلاڑیوں کے درمیان پھیلائی ہے۔ محمد یونس نے اجلاس میں موجود سیاستدانوں پر زور دیا ہے کہ وہ غلط معلومات پھیلانے کی مہم کے خلاف متحد ہو جائیں۔ انہوں نے کہا یہ معاملہ ہمارے وجود کا سوال ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اسرائیلی فوج کی غزہ کی پناہ گزین کیمپ پر بمباری، خیموں میں لگی آگ، 24 گھنٹوں کے دوران شہداء کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیل غزہ میں گزشتہ سال سے شروع ہونے والی جنگ کے آغاز سے ہی نسل کشی میں مصروف، انسانی حقوق کے عالمی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جاری کی رپورٹ۔ ٹرمپ کی غزہ جنگ بندی کے لیے سفارتی کوشش، قطر نے ثالثی کا کردار دوبارہ کر دیا شروع۔ جنوبی کوریا میں وزیر دفاع مستعفی اور صدر کے مواخذے کی کوشش، مارشل لاء کے نفاذ کو عالمی لیڈرز نے جلد باز فیصلہ دے دیا قرار۔ فرانسیسی وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور، 3 ماہ بعد ہی عہدے سے فارغ، صدر میکرون پر پڑا استعفے کا دباؤ۔ اور افغانستان کی معیشت معمولی بڑھوتری کے باوجود نمایاں چیلنجوں کا سامنا کر رہی ہے، ورلڈ بینک نے کیا خبردار، کہا افغانستان کا مستقبل ہے غیر یقینی۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔